بسم اللہ الرحمن الرحیم وأما على تقدیر ان المصیب واحد، کل کے سبق میں اعتراض گزرا تھا فإن قیل المظنون ما يحتمل النقیض والمعلوم ما لا يحتمله، اعتراض یہ تھا کہ ظن جو ہے وہ احتمال نقیض کا رکھتا ہے اور علم احتمال نقیض کا نہیں رکھتا، تو کیسے آپ نے کہہ دیا کہ پہلے ظن مجتہد مظنون تھا، غلبہ ظن مجتہد پہلے مظنون تھا، پھر بعد میں قطعی اور معلوم ہو گیا؟ تو جواب سے پہلے ہم نے عرض کیا تھا کہ یہاں دو طائفے ہیں، ایک مصوبہ ہے اور دوسرا غیر مصوبہ ہے۔ دونوں کے نزدیک تقریر الگ الگ ہے۔ مصوبہ کا جواب گزر چکا، جن کا مسلک یہ ہے کہ ہر مجتہد مصیب ہوتا ہے، کل کے سبق میں، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ مظنون پہلے تھا اور معلوم بعد میں ہوا، مظنونا کانا معلوما الآن، ظنی کانا قطعی الآن۔ جب مظنون تھا تو اس وقت قطعی نہیں تھا، اور جب قطعی اور معلوم بنا پھر اس وقت میں ظنی نہ رہا۔ پھر اس کے اوپر قیاس کو پیش کیا بملاحظت ھذا القیاس۔ انہ قد علم کونہ مظنونا للمجتہد، یہ صغرا تھا، وکل ما علم کونہ مظنونا للمجتہد، یہ کبرا تھا، علم کونہ ثابتا فی نفس الامر تک، قطعا تک۔ تو نتیجہ ظاہر تھا حد اوسط کو گرا کر۔ پھر آخر میں کہا بناء علی تصویب کل مجتہد، یہ جواب اس بنا پر ہے جب ہم ہر مصیب کو کیا کہیں، ہر مجتہد کو مصیب کہیں۔ اب یہاں سے وَأَمَّا عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ الْمُصِيبَ وَاحِدٌ سے غیر مصوبہ کے نزدیک، یعنی جو حضرات کہتے ہیں کہ مجتہد خطا بھی کرتا ہے اور درست کی تک بھی پہنچتا ہے، ان کے نزدیک جواب کی تقریر، اوپر کے اعتراض کے جواب کی تقریر کیا ہے، وہ یہ ہے۔ توجہ ہے؟ وَأَمَّا عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ الْمُصِيبَ وَاحِدٌ، اور اس صورت میں کہ جب مصیب ایک کو کہا جائے، یعنی ہر مجتہد کو مصیب نہ کہا جائے، تو اس صورت میں چونکہ جو حضرات کہتے تھے کہ مصیب ایک ہے، تو آپ نے متن میں پڑھا کہ ان کے دو قول تھے، یعنی یوں کہہ دیں کہ دو طرح سے انہوں نے جواب دیا تھا۔ صفحہ 57 متن کو تھوڑا سا دیکھ لیں تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ پہلی لکیر وَأَمَّا عِنْدَ مَنْ لَا يَقُولُ بِهِ، وَأَمَّا عِنْدَ مَنْ لَا يَقُولُ بِهِ فَيُرَادُ بِقَوْلِهِ، ان لوگوں کے نزدیک لا يقول به، جو ہر مجتہد کو مصیب نہیں کہتے ہیں، لا يقول به، جو ہر مجتہد کو مصیب نہیں کہتے ہیں، ان کے نزدیک کیا ہوگا، فَيُرَادُ بِقَوْلِهِ كُلَّمَا غَلَبَ ظَنُّ الْمُجْتَهِدِ يَثْبُتُ الْحُكْمُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ، کہ جب مجتہد
کا ظن غالب ہوگا تو حکم ثابت ہوگا، اس لیے کہ اس طور پر کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کیا تھا؟ او یثبت الحکم بالنظر الی الدلیل، نظر آ رہے ہیں؟ وَإِن لَّمْ يَثْبُتْ فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى، تشریح اس کی ہو چکی ہے، صرف نشاندہی کر رہا ہوں۔ اب یہاں فرما رہے ہیں کہ وَأَمَّا عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ الْمُصِيبَ وَاحِدٌ، اس صورت میں کہ ہم مصیب ایک ہی مجتہد کو کہیں، یعنی ان لوگوں کے نزدیک جو کہتے ہیں کہ المجتہد یخطی و یصیب، صحیح ہے؟ ان کے نزدیک جواب کی تقریر یوں ہوگی فَكَأَنَّهُ ثَبَتَ نَصٌ قَطْعِيٌّ، فَكَأَنَّهُ کا معنی کریں گے کہ پھر فقہ پر علم کا اطلاق کرنا اس طریقے پر ہوگا۔ فَكَأَنَّهُ کا معنی کیا کریں گے؟ پھر فقہ پر علم کا اطلاق اس طریقے سے ہوگا، صحیح ہے۔ معترض نے تو کہا تھا نا کہ فقہ ظنی ہے، اس پر علم کا اطلاق کرنا صحیح نہیں ہے، علم قطعیات میں استعمال ہوتا ہے، فقہ ایک ظنی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو شارع غیر مصوبہ کی طرف سے جواب دیتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَمَّا عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ الْمُصِيبَ وَاحِدٌ، اور اس صورت میں جب مصیب ایک کو کہا جائے، ہر ایک کو نہ کہا جائے، فَكَأَنَّهُ پھر فقہ پر علم کا اطلاق کرنا اس طریقے پر ہوگا، ثبت نص قطعی علی ان کل حکم غلب علی ظن المجتہد فہو واجب العمل، کہ اس بات پر نص قطعی ثابت ہو چکی ہے کہ ہر حکم غلب علی ظن المجتہد، جو غالب ہو مجتہد کے ظن پر، فہو واجب العمل، ہر وہ حکم کہ غالب ہو جائے ظن مجتہد پر، یعنی جس پر مجتہد کا ظن غالب آ جائے، فہو واجب العمل، تو وہ حکم کیا ہوگا؟ واجب العمل ہوگا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ پہلا قول ہے کہ مظنون مجتہد واجب العمل ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مظنون مجتہد، مظنون مجتہد کا معنی ہے مسئلہ قیاسی، صحیح؟ علی ان کل حکم غلب علی ظن المجتہد فہو واجب العمل، ہر حکم غلب علی ظن المجتہد فہو واجب العمل، جس پر مجتہد کا غالب ظن ہو جائے تو وہ واجب العمل ہو جاتا ہے، صحیح ہے؟ او هو ثابت بالنظر الى الدلیل، یہ دوسری صورت کی تشریح کر رہے ہیں، یا یوں کہیں گے کہ یہ حکم ثابت ہے بالنظر الى الدلیل، دلیل کو دیکھتے ہوئے، وَإِن لَّمْ يَكُنْ ثَابِتًا فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى، اگرچہ وہ اللہ کے علم میں ثابت نہ بھی ہو، نفس الامر اور حقیقت میں ثابت ہو۔ یہ کون سی صورت کی تشریح کی متن کی؟ او یثبت الحکم بالنظر الى الدلیل وان لم یثبت فی علم اللہ تعالی۔ آیا سمجھ میں مسئلہ؟ اس بات کو یہاں پر آ کر کون سے الفاظ میں بیان کیا؟ او ہوا ثابت بالنظر الى الدلیل وان لم یکن ثابتا فی علم اللہ تعالی، سمجھا کہ نہیں؟ فیکون وجوب العمل به او ثبوته بالنظر الى الدلیل قطعیا، پھر ہو جائے گا وجوب عمل کا اس پر یا ثبوت اس حکم کا بالنظر الى الدلیل، دلیل کو دیکھتے ہوئے قطعیا، کیا ہو جائے گا؟
قطعی ہو جائے گا۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مجتہد خطا تک بھی پہنچتا ہے، یعنی اس سے خطا بھی سرزد ہو جاتی ہے، اور ثواب اور درست کی تک بھی پہنچتا ہے، سمجھے؟ ان کے نزدیک جواب کی تقریر دو طرح سے ہوگی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ یوں کہ اس بات پر نص قطعی آ چکی ہے کہ جہاں پر مجتہد کا ظن غالب آئے گا تو وہ واجب العمل ہوگا حکم۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ وہ دلیل قطعی کہاں پر آ چکی ہے؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ میں آ چکی ہے، حدیث معاذ میں آ چکی ہے، اور بے شمار مقامات پر جو دلیل ہے اس بات کی کہ قیاس جائز ہے آ چکی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ثبت نص قطعی علی ان کل حکم غلب علی ظن المجتہد فهو واجب العمل او هو ثابت بالنظر الى الدلیل، یا اس طور پر وہ قطعی ہے، فقہی مسئلہ اس طور پر قطعی ہے کہ ہم دلیل کو دیکھیں کہ اس کی دلیل یا قرآن سے ہے یا حدیث سے ہے یا اجماع امت سے ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ ثَابِتًا فِي عِلْمِ اللَّهِ تعالیٰ، پھر یہ امکان ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک ثابت نہ ہو، یعنی یہاں پر مجتہد سے کیا ہو گئی ہو؟ خطا ہو گئی ہو۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ تو خلاصہ یہ نکلا کہ وجوب عمل قطعی ہوگا یا ثبوت اس کا بالنظر الی الدلیل، یہ کیا ہوگا؟ قطعی ہوگا۔ اب دونوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جواب صحیح نہیں ہے دونوں صورتوں میں۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ دونوں صورتیں کون کون سی مولی صاحب؟ وجوب عمل کے لحاظ سے قطعی کہنا دونوں صورتوں پر، سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ پہلی صورت اوپر کیا بیان ہوئی؟ وَأَمَّا عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ الْمُصِيبَ وَاحِدٌ فَكَأَنَّهُ ثَبَتَ نَصٌّ قَطْعِيٌّ عَلَى أَنَّ كُلَّ حُكْمٍ غَلَبَ عَلَى ظَنِّ الْمُجْتَهِدِ فَهُوَ وَاجِبُ الْعَمَلِ، یہ ہوئی پہلی صورت، صحیح ہے؟ او هو ثابت بالنظر الى الدلیل وَإِن لَّمْ يَكُنْ ثَابِتًا فِي عِلْمِ اللَّهِ تعالی، یہ ہوئی دوسری صورت۔ آیا مسئلہ؟ اب کہتا ہے لیکن یلزم علی الاول، لیکن پہلی صورت پر یہ اعتراض لازم آئے گا کہ ان یکون الفقہ عبارتا عن العلم بوجوب العمل بالاحکام، کہ پھر فقہ نام ہو جائے گا وجوب عمل بالاحکام کا، علم بالاحکام کا نام نہیں ہوگا، بلکہ کس چیز کا نام ہوگا؟ وجوب عمل بالاحکام کا نام ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ لیکن پھر لازم آئے گی یہ بات کہ فقہ نام ہو جائے گا، فقہ عبارت ہو جائے گی کس چیز سے؟ علم بوجوب العمل بالاحکام۔ حالانکہ ہم نے تعریف یہ تو نہیں کی ہے، فقہ نام ہے کس چیز کا؟ فقہ نام ہے علم بالاحکام کا، کیا؟ علم بوجوب العمل بالاحکام کا نام نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم پہلی صورت اوپر مراد لیں گے تو پھر اس صورت میں فقہ نام ہو جائے گا کس چیز کا؟ علم بوجوب العمل بالاحکام کا۔ حالانکہ ابھی تک ہم پڑھتے یہی آ رہے ہیں کہ فقہ نام ہے علم بالاحکام کا، نہ کہ علم بوجوب العمل بالاحکام کا، اس کا نام نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ اس کا جواب بالکل آسان ہے۔ کہ وجوب عمل یہ بے عینی نام ہے وجوب کا۔ کیا کہا میں نے؟ وجوب عمل یہ بے عینی نام ہے وجوب کا، اور وجوب اور حرمت احکام کے قبیل سے ہیں۔
وجوب اور حرمت کس قبیل سے ہیں مولوی صاحب؟ احکام کے قبیل سے ہیں، اس لیے فقہ پھر بھی علم بالاحکام کا نام ہی ہوا، کسی اور چیز کا نام نہیں ہوا۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ اعتراض اور جواب دونوں سمجھے؟ اچھا جی، تو یہ جو لا کی یلزم علی الاول کہا، یہ اعتراض کون سی جگہ پر تھا؟ اوپر دیکھنا تھوڑا، 2 لکیر اوپر، وَأَمَّا عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ الْمُصِيبَ وَاحِدٌ، ان لوگوں کے نزدیک جو کہتے ہیں کہ مصیب کیا ہے؟ ایک ہی ہے، فَكَأَنَّهُ ثَبَتَ نَصٌّ قَطْعِيٌّ، تو ان کے نزدیک پھر فقہ جو ہے اس کا اطلاق، ہاں ان کے نزدیک علم کا اطلاق کرنا فقہ کے اوپر اس طریقے پر ہوگا کہ ثبت نص قطعی علی ان کل حکم غلب علی ظن المجتہد فہو واجب العمل، اس واجب العمل کے اوپر کیا کیا؟ اعتراض کیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ ہم نے اس کا جواب دے دیا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وعلی الثانی، اور جو دوسری تقریر آپ نے کی، یعنی دوسری صورت بیان کی، دوسری صورت کہاں سے بیان کی تھی؟ او ہوا ثابت بالنظر الی الدلیل سے، نظر آ رہا ہے؟ نیچے سے تیسری لکیر صفحہ 56، اور اگر متن میں اس کو ڈھونڈنا ہو تو صفحہ 57 کے متن کی تشریح ہو رہی ہے، صفحہ 57 متن توضیح کی دوسری لکیر، او یثبت الحکم بالنظر الی الدلیل وان لم یثبت فی علم اللہ تعالی۔ اب اس پر کیا کر رہا ہے؟ اعتراض کر رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ وعلی الثانی اے علی تقدیر الثانی، اوپر تھا نا، علی تقدیر ان المصیبہ واحد، دوسری صورت اس پر بھی اعتراض ہے۔ وہ اعتراض یہ ہے ان یکون الثابت بالنظر الی الدلیل الظنی قطعیا، بیچ سے چھوڑ دو، پھر اعتراض یہ لازم آئے گا کہ وہ چیز جو ثابت ہے بالنظر الی الدلیل، یعنی وہ حکم جو ثابت ہے بالنظر الی الدلیل، دلیل کو دیکھتے ہوئے، قطعیا، اس کا کیا ہونا لازم آئے گا؟ قطعی ہونا لازم آئے گا۔ اب بیچ سے جو جملہ معترضہ چھوڑا تھا وہ پڑھو، وَإِن لَمْ يُعْلَمْ ثُبُوتُهُ فِي الْوَاقِعِ، اگرچہ اس کا ثبوت فی الواقع وہ معلوم نہ بھی کیا جائے یا نہ کیا جا سکے، تب بھی اس کو قطعی کہا جائے گا، حالانکہ جب ثبوت فی الواقع اس کا معلوم نہیں ہے تو پھر اس کو قطعی کہنا صحیح نہیں ہے۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ دوبارہ دیکھیں، وعلی الثانی، اور دوسری صورت پر اعتراض یہ لازم آئے گا ان یکون الثابت، کہ ہو وہ چیز، ہو وہ حکم جو ثابت ہے بالنظر الی الدلیل الظنی، دلیل ظنی کو دیکھتے ہوئے وہ حکم ثابت ہوا ہے، قطعیاً، اس کو کیا کہا جائے؟ وَإِن لَمْ يُعْلَمْ ثُبُوتُهُ فِي الْوَاقِعِ، اگرچہ اس کا ثبوت فی الواقع معلوم نہ کیا گیا ہو پھر بھی اس کو قطعی کہا جائے گا، حالانکہ یہ تو غلط بات ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ الثابت بالنظر الی الدلیل الظنی، یہ اسم ہے یکونوں کا، قطعیاً یہ خبر ہے یکونوں کی، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وعلی الثانی ان یکونا کے اندر جو یکونا ہے نا فعل ناقص ہے، اس کے لیے اسم کیا ہے؟ الثابت بالنظر الی الدلیل الظنی، یہ کیا ہے اس کے لیے؟ اور خبر پیچھے چلی گئی ہے جملہ معترضہ کے بعد میں، قطعیاً، اور درمیان میں وَإِن لَمْ يُعْلَمْ ثُبُوتُهُ فِي الْوَاقِعِ۔ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ اگرچہ اس کا ثبوت فی الواقع، ثبوت عند اللہ نہ بھی ہو، سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ وَأَنْتَ تَعْلَمُ، اور آپ کو اچھی طرح یہ بات معلوم ہے کہ ان الثابت القطعیہ، کہ جو چیز ثابت قطعاً ہوتی ہے، ما وہ چیز ہوتی ہے
لا يحتمل عدم الثبوت فی الواقع، جو احتمال نہیں رکھتی ہے عدم ثبوت کا واقع کے اندر۔ تو جب آپ فقہ کو ثابت قطعی کہیں گے اور مظنون مجتہد کو ثابت قطعی کہیں گے اور فقہ کو ظنی نہیں کہیں گے، مسائل فقہ کو ظنی نہیں کہیں گے بلکہ اس کو قطعی کہیں گے، تو پھر اس صورت کے اندر ہم یوں کہیں گے کہ یہ ثابت فی الواقع ہے، یہ ثابت قطعاً و یقیناً ہے۔ وَأَنْتَ تَعْلَمُ، آپ کو اچھی طرح یہ بات معلوم ہے، ان الثابت القطعیہ، کہ وہ چیز، وہ حکم جو ثابت ہے قطعاً و یقیناً، ما لا يحتمل عدم الثبوت فی الواقع، وہ ہے کہ جو عدم ثبوت فی الواقع کا احتمال نہیں رکھتا۔ یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اور یہاں پر چونکہ دلیل ظنی ہے، یہاں پر چونکہ کیا ہے دلیل، اس وجہ سے عدم ثبوت فی الواقع کا امکان ہے۔ یہاں پر دلیل کیا ہے مولوی صاحب؟ ظنی ہے۔ جب دلیل ظنی ہے قیاس کے اندر تو پھر عدم ثبوت فی الواقع کا کیا ہے؟ امکان موجود ہے، اندیشہ موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو مسئلہ قیاسی ہے اس کی علت وہ مجتہد نے نکالی ہے مقیس علیہ کے اندر سے، پھر اشتراک علت کی وجہ سے اشتراک حکم لگایا ہے، تو یہ قطعی نہیں ہے بلکہ کیا ہے مولوی صاحب؟ ظنی ہے۔ تو اس کو علم کہنا، فقہ کو علم کہنا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مظنون مجتہد کو قطعی کہنا، یہ بالکل سراسر ناانصافی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وغایت ما امکن ھذا المقام اے فی ھذا المقام، وہ انتہائی کوشش جو ممکن تھی اور اس مقام کے حل کرنے کے لیے کی گئی ہے، ما ذکر بعض المحققین، وہ ہے جو بعض محققین نے ذکر کی ہے، فی شرح المنہاج، شرح منہاج کے اندر۔ اب کہتا ہے کہ ما قبل میں تو اعتراض ہو گیا، بات ثابت نہیں ہوئی، اب ایک اور آخری کوشش کر رہے ہیں ہم اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ فقہ قطعی ہے۔ فقہ کیا ہے مولوی صاحب؟ قطعی ہے۔ چنانچہ دو قیاس پیش کرے گا، کتنے؟ صغرا اور کبرا، اور نتیجے کی صورت میں۔ توجہ ہے کہ نہیں مولوی صاحب؟ وَهُوَ أَنَّ الْحُكْمَ الْمَظْنُونَ لِلْمُجْتَهِدِ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ قَطْعًا۔ اب اس قیاس کے ذریعے سے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ کہ الفقہ قطعی، بس لیس بظنی۔ فقہ کیا ہے مولوی صاحب؟ قطعی ہے، ظنی چیز نہیں ہے۔ اور جو متن کے اندر اعتراض کا تیسرا جواب چلا تھا نا، ساری تشریح اسی کی ہو رہی ہے۔ توجہ ہے؟ اب یہ صغرا ہے اور قیاس اول ہے۔ ان الحکم المظنون للمجتہد یجب العمل به قطعا للدلیل القاطع، وہ حکم جو مظنون مجتہد ہے، ان الحکم المظنون للمجتہد، وہ حکم جو کیا ہے مولوی صاحب؟ مظنون مجتہد ہے، یعنی جو حکم قیاسی ہے۔ مظنون مجتہد سے مراد کیا ہے؟ مسئلہ قیاسی، حکم قیاسی، پہلے بھی میں نے عرض کیا۔ وہ حکم جو مظنون مجتہد ہے، وہ حکم جو مسئلہ قیاسی ہے، یجب العمل به قطعا، اس پر واجب ہے عمل کرنا قطعی طور پر۔ کیوں؟ للدلیل القاطع، للدلیل بوجہ دلیل قاطع کے، کیونکہ مظنون مجتہد پر عمل کرنے کے وجوب کے اوپر دلائل قطعیہ موجود ہیں۔ امت کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ قیاس جو ہے وہ لازم اور جائز چیز ہے،
سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ حدیث معاذ اس کے اوپر دلیل ہے، قرآن کریم کی کئی آیات قیاس کے ثبوت پر کیا ہے؟ دلیل ہیں۔ تو یہ سب کے سب دلائل وہ اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ یجب العمل بہ قطعا، جو مظنون مجتہد ہے، جو مسئلہ قیاسی ہے، فقیہ کا، امام کا، اس کے اوپر عمل کرنا کیا ہے؟ قطعی طور پر واجب ہے۔ یہ صغرا ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا مولوی صاحب؟ اب اس صغرا کی دلیل بھی ساتھ میں لگا دی ہے انہوں نے، للدلیل القاطع، یہ دلیل ہے صغرا کی۔ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ قیاس تب صحیح ہوتا ہے جب آپ کے صغرا پر بھی اعتراض نہ ہو، کبرا پر بھی اعتراض نہ ہو، صغرا بھی ثابت ہو اور کبرا بھی کیا ہو؟ ثابت ہو، تو نتیجہ بالکل صحیح ہوتا ہے، نتیجہ بے غبار ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ تو اب صغرا کیا ہوا کہ ان الحکم المظنون، ان کو بھی ہٹا دو، الحکم المظنون للمجتہد یجب العمل بہ قطعا۔ آیا مسئلہ؟ وہ حکم جو مظنون مجتہد ہے، یعنی مسئلہ قیاسی، یعنی حکم قیاسی، توجہ ہے، یجب العمل بہ قطعا، حکم قیاسی کے اوپر عمل کرنا قطعی طور پر واجب ہے۔ ٹھیک ہے؟ دلیل کیا ہے؟ للدلیل القاطع، دلیل اس وجوب عمل کی، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ دلائل ہیں شریعت کے القاطع جو دلائل قطعیہ ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ اچھا جی۔ وَكُلُّ حُكْمٍ، اب اس صغرا کو تھوڑا سائڈ پہ رکھ دو۔ وَكُلُّ حُكْمٍ، یہ صغرا ثانیہ ہے۔ کیا ہے؟ دوسرا صغرا ہے۔ وَكُلُّ حُكْمٍ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ قَطْعًا عُلِمَ قَطْعًا انہ حکم اللہ تعالی، اور ہر وہ حکم یجب العمل بہ قطعا جس پر عمل کرنا قطعا واجب ہو، علم قطعا انہ حکم اللہ تعالی، تو یہ بات قطعی طور پر معلوم کی جائے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیا ہے مولوی صاحب؟ صغرا ثانیہ، یعنی دوسرا صغرا ہے۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، وَكُلُّ حُكْمٍ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ قَطْعًا، ہر وہ حکم جس پر عمل کرنا واجب ہے قطعاً، عُلِمَ قَطْعًا أَنَّهُ حُكْمُ اللَّهِ تعالی، تو پھر یہ بات قطعاً معلوم کی جائے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہ بات قطعاً مقرر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ حکم جس پر عمل قطعی طور پر کیا جائے گا تو وہ حکم خداوندی کہلائے گا۔ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ ہر وہ حکم جس پر عمل کرنا قطعی اور یقینی طور پر لازم ہوگا، ہاں، علم قطعا انہ حکم اللہ تعالی، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اسی لیے تو اس پر عمل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے مولوی صاحب؟ تو وجوب عمل دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ یہ اللہ کا کیا ہے؟ حکم ہے۔ وَإِلَّا لَمْ يَجِبِ الْعَمَلُ بِهِ، وَإِلَّا لَمْ يَجِبِ الْعَمَلُ بِهِ، اگر وہ حکم قطعی نہ ہو یا وہ حکم خداوندی نہ ہو، لم یجب العمل بِهِ، تو اس پر عمل کرنا بھی واجب نہ ہو۔ یہ صغرا ثانیہ کی دلیل ہو۔ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ صغرا ثانیہ کیا تھا کہ ہر وہ حکم جس پر عمل کرنا کیا ہے؟ قطعی طور پر واجب ہے، تو ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حکم خداوندی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کسی مسئلے پر، کسی حکم پر عمل کرنا واجب ہو گیا تو یہ وجوب، ایجاب اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ وجوب کو لازم کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ بات قطعی طور پر معلوم کر لی گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ حکم ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ وَإِلَّا، اگر وہ حکم واجب العمل نہ ہو یا وہ حکم خداوندی نہ ہو، لم یجب العمل بِهِ،
تو پھر اس پر عمل کرنا واجب بھی نہیں ہوگا. یہ صغرا ثانیہ کی دلیل ہوگی. توجہ ہے؟ آگے کبرا ہے، اور یہ کبرا کس چیز کے لیے ہے؟ صغرا اولا کے لیے ہے یا ثانیہ کے لیے؟ صغرا ثانیہ کے لیے. کس کے لیے؟ وَكُلُّ مَا عُلِمَ قَطْعًا أَنَّهُ حُكْمُ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ مَعْلُومٌ قَطْعًا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کبرا ہے کس چیز کے لیے مولوی صاحب؟ صغرا ثانیہ کے لیے. ہر وہ حکم علم قطعا جس کے بارے میں قطعی طور پر یہ بات معلوم کر لی جائے انہو حکم اللہ تعالی کہ یہ اللہ تعالی کا حکم ہے، فہو معلوم قطعا تو وہ قطعی طور پر معلوم ہوتا ہے، اس کا علم بھی قطعی ہوتا ہے. یہ کبرا ہو گیا. یہ کیا ہو گیا مولوی صاحب؟ اب ان دونوں کے اندر صغرا ثانیہ اور کبرا برائے صغرا ثانیہ، اس کے لیے حد اوسط کون سی نکلی؟ اس کے اندر حد اوسط کون سی ہے بتاؤ؟ انہو حکم اللہ تعالی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں. تو حد اوسط کو گرانے کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا بتاؤ؟ نیچے خود بتا دیا اس نے، فَكُلُّ مَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ قَطْعًا معلوم قطعا. فَكُلُّ مَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ قَطْعًا معلوم قطعا. نتیجہ یہ نکلا کہ ہر وہ حکم یجب العمل به قطعا جس کے اوپر عمل کرنا قطعا واجب ہو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر وہ حکم جس کے اوپر عمل کرنا واجب ہو معلوم قطعا، وہ معلوم قطعی طور پر ہوگا، اس کا علم بھی قطعی ہوگا. جب اس کا علم قطعی ہوگا تو فقہ جو ہے وہ ظنی چیز نہ رہی، فقہ بھی قطعی ہو جائے. پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ صغرا ثانیہ سے شیوا وَكُلُّ حُكْمٍ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ قَطْعًا عُلِمَ قَطْعًا أَنَّهُ حُكْمُ اللَّهِ تَعَالَى. دلیل سے شیوا وَإِلَّا لَمْ يَجِبِ الْعَمَلُ بِهِ ضَرْبًا الدَّلِيلُ وَكُلُّ مَا عُلِمَ قَطْعًا أَنَّهُ حُكْمُ اللَّهِ كُبْرَى ذِكْرًا لِلصُّغْرَى الثَّانِيَةِ. هذه الصفة کی علم قطعا أنه حكم الله تعالى. دغه مساقط کړو حد اوسط ساقط شو، نتیجه چې سراغله ہر هغه حکم چې واجبی عمل په هغه باندې قطعی او یقینی معلوم قطعا، هغه معلوم قطعی ده، یعنی هغه علم هم قطعی ده. نہیں سمجھ میں آیا؟ اب یہ جو نتیجہ ہے نا دوسرے قیاس کا، یعنی صغرا ثانیہ اور کبرا ثانیہ کو ملانے کے بعد جو نتیجہ نکلا فَكُلُّ مَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ قَطْعًا معلوم قطعا، یہ کبرا ہے صغرا اولا کے لیے. جس طرح یہ نتیجہ بن رہا ہے قیاس ثانی کا، اسی طرح یہ کبرا بن رہا ہے صغرا اولا کے لیے. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ صغرا اولا کیا تھا مولوی صاحب؟ الحکم المضمون للمجتہد یجب العمل به قطعا، وہ حکم جو مضمون مجتہد ہے، یعنی وہ حکم جو قیاسی ہے، یعنی وہ حکم جو فقہی ہے، یجب العمل به قطعا اس پر عمل کرنا قطعی طور پر کیا ہے؟ واجب ہے. اب کبرا ملاؤ، فَكُلُّ مَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ قَطْعًا معلوم قطعا. پھر ہر وہ حکم کہ جس پر واجب ہو عمل کرنا قطعا وہ معلوم قطعا ہوگا، اس کا علم بھی کیا ہوگا؟ قطعی ہوگا. اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ صغرا اولا اور کبرا برائے صغرا اولا، ان دونوں کے اندر حد اوسط کون سی چیز ہوئی؟ یجب العمل به قطعا. نہیں سمجھ میں آیا مولوی صاحب؟ یجب العمل به قطعا یہ حد اوسط ہو گئی. آپ کو یہ لفظ صغرا اولا کے اندر بھی نظر آ رہا ہے، آپ کو یہ لفظ فَكُلُّ مَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ قَطْعًا معلوم قطعا کے اندر بھی نظر آ رہا ہے. یجب العمل به قطعا یہ حد اوسط ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ فالحکم المظنون للمجتہد معلوم قطعا. پھر وہ حکم جو مظنون مجتہد ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ حکم جو کیا ہے؟ مظنون
مجتہد ہے، یہ حصہ آیا کہاں سے؟ صغرا سے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ معلوم قطعا یہ آیا کہاں سے؟ کبرا سے. پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو بس اصل میں جو بات ثابت کرنی تھی وہ یہی ہے. پورے قیاس کا خلاصہ اسی مقام کو ثابت کرنا ہے. کون سے مقام کو؟ اسی نتیجے کو نکالنا ہے. فالحکم المظنون للمجتہد معلوم قطعا. وہ حکم جو مظنون مجتہد ہے. مظنون مجتہد کیا ہے؟ مسئلہ قیاسی ہے. مظنون مجتہد کیا ہے؟ قیاسی حکم ہے جو اس نے قرآن و سنت کے اندر غور اور خوض کرنے کے بعد نکالا ہے. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ معلوم قطعا. اس کا علم ظنی نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے؟ معلوم قطعا. پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ صحیح پوچھ رہی. فالفقہ علم قطعی. خلاصہ یہ نکلا کہ فقہ علم قطعی ہے. والظن وسیلۃ الیہ. اور ظن جو ہے وہ اس کا وسیلہ ہے. ظن راستے کے اندر ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فقہ نام منزل کا ہے. منزل میں یقین ہے. ظن اگر ہے تو طریق کے اندر ہے. طریق کا ظن وہ منزل کے یقین کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. بس شرط یہ ہے کہ آپ منزل تک پہنچ جائیں. کل کے سبق میں نے آپ کو مکے اور مدینے کی مثال دی. اس لیے کہا کہ وہ ظن و وسیلۃ الیہ. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں سمجھ میں آئی؟ وحلہ. اب اس کو بھی توڑتا ہے. کہتا ہے کہ قیاس تو بڑا تگڑا بنا دیا صاحب منہاج نے، لیکن یہ بھی مسلم نہیں ہے. وحلہ. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہتا ہے وحلہ. چلو پڑھو. اور اس کا حل اور جواب یہ ہے. اس قیاس کا توڑنا یوں ہوگا: انا لا نسلم ان كل حکم یجب العمل به قطعا علم قطعا انه حکم اللہ تعالی. ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ ہر وہ حکم جس پر عمل کرنا واجب ہو قطعی طور پر، تو قطعی طور پر یہ بات معلوم کر لی جائے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، یعنی ہم آپ کے اس نتیجے کو نہیں مانتے. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ کل حکم یجب العمل به قطعا. کل حکم یجب العمل به قطعا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ علم قطعا انه حکم اللہ تعالی. ہم اس کو تسلیم لما لا يجوز ان یجب العمل قطعا بما یظن. کیوں یہ بات جائز نہیں ہے کہ عمل واجب ہو جائے قطعی طور پر بما یظن، اس حکم کے بارے میں، اور اس حکم پر یظن جس کے بارے میں غالب گمان ہے، انہ حکم اللہ تعالی، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ حکم ہے. یعنی وجوب عمل کے لیے دلیل کا یقینی ہونا ضروری نہیں ہے، دلیل کا ظنی ہونا ہی کافی ہے. جس طرح کے اخبار احاد سب ظنی ہیں لیکن ان سے وجوب عمل ثابت ہو جاتا ہے. اعتراض سمجھا؟ یا دوبارہ پڑھو؟ پوچھ رہی. فقولہ وإلا لم یجب العمل به. تو قول اس قیاس کرنے والے کا، جو قیاس اس نے اس لیے کیا کہ مظنون مجتہد کی قطعیت ثابت کرے، فقہی حکم کی قطعیت کو ثابت کرے. سمجھے؟ کون سا قول؟ وإلا لم یجب العمل به. صغرا ثانیہ کے ثبوت پر جو دلیل دی تھی نا، وإلا لم یجب العمل به، پھر عمل واجب ہی نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ صغرا ثانیہ پر یہی دلیل تھی نا، دوسری لکیر میں اوپر سے دوسری لکیر. صغرا ثانیہ کیا تھا مولی صاحب؟ کل حکم یجب العمل به قطعا علم قطعا انہ حکم اللہ تعالی
وَإِلَّا لَمْ يَجِبِ الْعَمَلُ بِهِ، خلاصہ کیا تھا کہ ہر وہ حکم جس پر عمل کرنا کیا ہے واجب ہے، تو علم قطعاً انہ حکم اللہ تعالیٰ، اس کا علم بھی قطعی ہے اس بات پر کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ وَإِلَّا لَمْ يَجِبِ الْعَمَلُ بِهِ، اگر وجوب عمل قطعا نہیں ہوگا یا وہ حکم اللہ کا حکم قطعی طور پر نہیں ہوگا، لم یجب العمل به، کہتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے۔ فقوله وَإِلَّا لَمْ يَجِبِ الْعَمَلُ بِهِ عَيْنُ النِّزَاعِ، یہی تو جھگڑا ہے، یہی تو کیا ہے، سارا جھگڑا اسی بات کے اندر ہے۔ آپ کیوں کہہ رہے ہو کہ إِلَّا لَمْ يَجِبِ الْعَمَلُ بِهِ؟ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ کہ اگر وہ حکم خداوندی نہیں ہوگا اور وہ ثابت قطعی نہیں ہوگا تو پھر عمل کرنا بھی اس پر واجب نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ عمل واجب ہوگا، سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ، اور دلیل جو ہے وہ قطعی بھی نہیں ہوگی، ظنی ہوگی۔ تو جو عین نزاع ہے اس کو آپ نے کیا بنا دیا مولوی صاحب، دلیل بنا دیا اپنے مقدمے کے لیے، کہ یہ مصادرت علی المطلوب ہے۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ وَإِن بَنَا ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّ كُلَّ مَا هُوَ مَظْنُونٌ لِلْمُجْتَهِدِ فَهُوَ حُكْمُ اللَّهِ تَعَالَىٰ قَطْعًا، اور اگر مبنی ہے یہ دلیل اس بات کے اوپر عَلَىٰ أَنَّ كُلَّ مَا هُوَ مَظْنُونٌ لِلْمُجْتَهِدِ، کہ ہر مظنون مجتہد یعنی ہر مسئلہ قیاسی، فَهُوَ حُكْمُ اللَّهِ تَعَالَىٰ قَطْعًا، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم قطعی ہے۔ کما ہوا رأی البعض، جیسا کہ یہ رائے ہے بعض کی یعنی مصوبہ کی، یکون ذکر وجوب العمل زائعا لا معنی له اصلا، پھر ذکر وجوب عمل کا بیکار ہوگا اور اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہوگا۔